قربانی کا جانور جو اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جس کا گوشت ہم کھا لیتے ہیں، کھانے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں، جس کی کھال ہم مدرسوں کو یا یتیموں کو غریبوں کو دے دیتے ہیں، اور جس کی غلاظت پھینک دیتے ہیں، خون ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہماری نظر ہے، لیکن حقیقت میں یہی جانور پلسرات کے گیٹ کے پاس ہم کو ملے گا۔ یہی جانور پلسرات کے گیٹ کے پاس ملے گا۔ یہاں 3 جوابات ہیں۔ پلسرات میں ہم کو جانور ملے گا، ایک جانور بس، ہر سال دیں گے۔ تھانوی نے یہ جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، پوری زندگی کے قربانیوں کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ایسا جانور دیں گے جو پلسرات کے مین گیٹ کے پاس، انٹرس کے پاس کھڑا رہے گا۔ وہ ہمارے تمام قربانیوں کے بدلے میں اللہ اپنے طرف سے ایک سواری دیں گے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پورے سال کی قربانیاں، تمام جانور وہاں کھڑے رہیں گے۔ جیسے کسی مالدار کے پاس 4-5 گاڑیاں ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کلپ میں دیکھا کہ امبانی صاحب جو ہے نا، جن کے قبضے میں مودی صاحب ہیں، پورا تعارف کرانا تھا، ان کے 600 کار ہیں، ایک آدمی، ایک فیملی، 2 کار، بڑے آدمی چلتا 600 کار۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے آدمی لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ سواریاں رکھتے ہیں، جب چاہے جو سواری ان کو پسند آتی ہے، سفر جیسا ہوتا ہے وہ حساب کی سواری لے کر چلے جاتے ہیں۔ بنگلور میں پھرنا بولے تو 2 ویلر، مدراس کو جانا کا تو 4 ویلر، جیسا سفر ہوتا ویسی گاڑی لیتے ہیں۔ ویسے ہی وہاں تمام ہماری قربانیوں کے جانور کھڑے رہیں گے، ہمارا جو جانور ہم کو جو پسند آتا ہے وہ لے کر چلے جائیں گے۔ تیسرا جواب تھانوی نے دیا، ہمارے زندگی میں 70 سال، 15 سال نابالغ تھے، ایک 10 سال ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں، 25 سال نصف کر ڈالے، 40 پر 5 سال الحمدللہ ہمیں قربانیاں دیے۔ 40 پر 5 سال کی قربانیوں میں سے وہ جانور وہاں آئے گا جس کی قربانی اللہ قبول کیا ہے، جس کی قربانی اللہ قبول کیا ہے۔ اب اس جانور میں بیٹھ کر جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میرے ذہن میں ایک جواب آیا بزرگوں کے صدقے میں، گاڑیوں میں وہ 100 سی سی 125 سی سی کی سی سی آتی نہیں، وہ سی سی کا مطلب کیا بول کر میں ایک صاحب کو پوچھا، میکینک کو بولے تو پک اپ کا پاور کتے ہو، اسپیڈ پاور کتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، تمام جانوروں کی قربانیوں کو جمع کر کے ایک ایسا جانور بنا دیں گے جس کی سی سی اتنی فاسٹ ہوگی کہ ہم آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنے تک انشاءاللہ تعالیٰ پلسرات پار کر لیں گے۔ اب اتنا بڑا سفر، وہ بھی اتنا باریک سفر، اتنا نازک سفر، ایک طرف آگ، دوسری طرف خون پیپ کی کھولتی گرم گرم نہریں جاری۔ اب اس میں راستہ اتنا باریک کہ بال سے باریک، تلوار سے تیز راستہ ہے، اس پہ گزرنا ہے تو سواری میں گزرنا ہی بہتر ہے۔ تو اب ہمیں مرضی سے سواری خریدنا کی مجبور ہو کر سواری خریدنا، بولو رے با، مرضی سے سواری خریدنا ہے، اس لیے خوش ہو کر 1-2-3 ہزار روپے، 5-6 ہزار روپے بڑھ بھی گئے تو یوں سمجھو ہماری سوچ جتنی بدلیں گے اتنا ہمنا فائدہ۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں بڑے کا کھاکو کھاکو تھک گئے ہی، انہیں چھوٹے کا کھلانا چاہ رہی ہے، چلو ہمیں چھوٹے کا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا کم ہے میرے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہم کو بہت دیا ہے مسلمانوں کو، یہ باہر بولوں کو، ورنہ ٹیکس میں نہ جائیں گے۔ مثال میں بھی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہی کہتا کون بھی پوچھتا 1 لاکھ روپے خرچ دے حضرت کہتا، سمجھ میں؟ اللہ ہم نے بہت دیا ہے۔